بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनार السبيل في शरह दलील الشيخ इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग किताब सियाम पढ़ रहे हैं। और किताब सियाम में भी हम लोग आज बाबुल क्या कहते हैं फसल, इसमें जो फसल नंबर 2 है वो पढ़ने जा रहे हैं। वयहरुमु अला मन ला उज़्र लहू अल फित्र बिरमज़ान। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। ये हल्का नंबर हम लोगों का 165 है। जी शेख, शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फस्लुन ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية ترك يوم فريضة. لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع النهار أمر به. جي لأنه أمر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء. مخالفة لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله ومن استقى فليقضي. जी सही। لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقى فليقضي. ويجب الفطر على الحائض والنفساء لحديث الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريب. ترك صوم जी تدارك الصوم. जी تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. ويسن للمسافر يباح له القصر. ويسن للمسافر يباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه. ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فأقبلوها وإن صام فاقبلوها وإن صام أجزأه نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فحسن. كشيخ فحسنوا يا فحسنوا شيخ فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر متفق عليه. ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويباح للحاضر سافر في أثناء النهار لحديث أبي بصرة ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا غداءه
فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال سفرة. جي بالسفرة ثم قال أقترب. قيل ألست رب. ترى جي ألست ترى البيوت جي صحيح क्या है اقتربوا. अच्छा جي. اقترب. قيل ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل جي جي. رواه أبو داود فأكل. जी فأكل. فأكل जी वही मैं पूछना चाह रहा فأكل رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي إذا فارق بيوت قريته العامرة لما بيوت. تقدم بيوت قريته العامرة لما تقدم لأنه قبله لا يسمى مسافرا قبله. قبله لا يسمى مسافرا. والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسها فيفطران ويقضيان أنفسهما. أنفسهما. أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير ويفطران. فيفطران مم. ويقضيان لا غير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا أو على الولد، لكن لو أفطر للخوف على الولد لو فقد أفطرتا. جيد مؤنث. جيد لو أفطرتا للخوف على الولد فقد لزم وليه إطعام مساكين لكل يوم لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم مكان لكل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن أذهبوا. عمر أذهب أذهبوا. أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه أي في رمضان لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दोयान इस किताब को पढ़ रहे हैं और इस किताब में हम लोग किताब सियाम पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में हम लोग सिलसिला नंबर या हल्का नंबर आज 165 पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग ये नई फसल आज शुरू कर रहे हैं सियाम में जो हमारे ये हल्के के 165 नंबर में सबसे ये फसल
واقع ہوئی ہے۔ وَيُحْرَمُ عَلَى مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ الْفِطْرُ بِرَمَضان، یہاں سے کسی بھی انسان کے لیے بلا عذر روزہ ترک کرنا یہ حرام ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو لوگ کھاتے پھرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، نہ ان کے پاس سفر کا عذر ہے نہ مرض کا عذر ہے۔ اور دیکھیے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہے کہ ہم لوگ رات سحری کو نہیں اٹھ پائے تھے تو ہم لوگ آج روزہ نہیں ہے، تو کیا سحری کو نہ اٹھنا یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے؟ نہیں شیخ، نہیں جی، تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم سحری نہیں کیے تو روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ روزہ نہیں رکھیں گے وہ اس صورت میں جو سمجھیے کہ برداشت نہیں کرتا، یعنی وہ اس قدر ضعیف ہے کہ بھئی اب اسے بغیر سحری کے روزہ اس سے ہو نہیں پاتا۔ اب کچھ نوجوان ہیں اپنے ڈیوٹی کے اوقات میں کبھی کھانے کے لیے موقع نہیں ملا، تو ایسے وقت میں وہ بہت لمبے وقت تک بغیر کھانے پینے کے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح سحری کے بغیر بھی جو آدمی روزہ رکھ لے سکتا ہے وہ اس عذر کی بنیاد پر کہ آج میں سحری کے لیے نہیں اٹھا وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ روزہ بغیر عذر کے چھوڑنا حرام ہے۔ تو اس طرح یہ سحری چھوٹ جانا یہ کوئی آپ کا عذر نہیں بن سکتا شرعی اعتبار سے، سوائے اس انسان کے حق میں جس کے لیے بہت مشقت والا روزہ ہو جاتا ہے، جیسے ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بس عمر کے ہر مرحلے میں انسان ایک جیسی طاقت والا نہیں ہوتا۔ کوئی نوجوان ہے تو اس کی طاقت برداشت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی ادھیڑ عمر کا ہو تو اس کی اور بات کمزور ہو جاتی ہے، اس کے برداشت کرنے کی قوت بھوک کو۔ اسی طرح بوڑھا ہو جائے تو پھر اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ مرحلے ہیں، اس اعتبار سے ہر انسان کے لیے ایک ہی حکم نہیں لگے گا۔ تو سحری صرف چھوٹ جانا یہ کسی نوجوان کے لیے، ایک طاقتور انسان کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ تو یہ کیونکہ اس کو انہوں نے حرام کہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک فریضہ ہے، بغیر عذر کے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اگر مان لیں جیسے کچھ اب اس میں ذکر کیا گیا ہے یا علت بتلائی گئی ہے، اب کوئی آدمی اس طرح بے شعوری میں، جہالت میں، لاؤبالی پن اور لاپرواہی میں چھوڑ کر گھوم رہا تھا، بازار میں کچھ کھڑے ہو کر کھا رہا تھا، کسی انسان نے دیکھ لیا، نصیحت کی کہ بھائی دیکھو روزہ فرض ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اس کو شعور آیا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بقیہ دن کا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس دن اس کو روک لینا چاہیے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ کیوں؟ اصل میں تو اس کو پورے دن کے روزے کا حکم ہے، لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے وہ سمجھو کہ 1-2 گھنٹے چھوڑ دیا، ناشتہ کر رہا تھا اس صورت میں۔ تو ایسی صورت میں اب یہ نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے دوپہر کا بھی اچھے سے جم کے کھاؤ، پھر عصر میں بھی کھاؤ، پھر بعد میں کل سے روزہ رکھو، ایسے اس کو نہیں کہا جائے گا۔ اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی اس طرح تمہارا کھانا ہی درست نہیں ہے، پینا بھی درست نہیں ہے، روزہ کرنا ہی چاہیے۔ تو اس دن اس وقت جب اس کو علم ہوا، شعور آیا، اسی وقت سے اسے کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ امساک کہتے ہیں رک جانے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب اس نے مخالفت کر لی، یعنی خلاف ورزی کا ارتکاب کر لیا تھوڑے دن، تو یہ بقیہ پورے دن میں اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم مخالفت کر لو، یعنی خلاف ورزی کر لو۔ چلو اب روزہ شروع ہی نہیں کیا آج تو پھر کیا اب کھاؤ جی بھر کے، ایسی بات نہیں کہیں گے، کیونکہ حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو اس کو 14 گھنٹے میں بھی کھانے پینے سے دور رہنا چاہیے، لیکن 2 گھنٹے اس نے خلاف ورزی کی تو اب اس کو کہیں گے کہ 12 گھنٹے بقیہ کے روزہ رکھو۔
وعلیہ القضاء، اور قضا بھی اس لیے اس کو کرنا پڑے گی، اس لیے کہ اس نے روزہ شروع ہی نہیں کیا اس دن، تو اس لیے اس کو اس دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِي، جس آدمی نے عمدن قے کی اس کو قضا کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے وَمَنْ غَلَبَهُ الْقَيْ، اس کو کہتے ہیں جس کو قے آ گئی، یعنی اپنے طور پہ وہ کچھ ایسی حرکت نہیں کیا، وہ گلے میں انگلی نہیں ڈالا، وہ حلق میں کچھ انگلی نہیں ڈالا، اس کے باوجود کوئی ایسی چیز کھا لیا تھا جو اس کو سوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ قے آ گئی، قے کر لیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن قضا اس آدمی پر ضروری ہے جس نے ایسی کوئی حرکت کی کہ عمدن اس نے قضا قے کرنے کی کوشش کی، تو ایسے آدمی پر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم ایسی حرکت کیے ہو کہ آج کا روزہ تم نے قے کر کے توڑا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقوبتاً اس کو کہا کہ تم دوسرے دن اس کو پورا کرو۔ تو جو آدمی عمدن کھائے گا اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم اس کی قضا کرو کسی دن بھی۔ وَيَجِبُ الْفِطْرُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ للحديث الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم۔ ایک حائض عورت ہے، دوسری نفسا، نفاس والی ہے، تو یہ دونوں عورتیں ان پر فطر واجب ہے، یہ لوگ رکھیں گے بھی تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے جب یہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں، تو پھر اگر کوئی پرہیزگاری کے نام پر رکھنا بھی چاہے، رکھ بھی لے، تو صحیح نہیں ہوگا، ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ افطار کریں، کیونکہ ان کا روزہ ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اب یہاں پر دیکھیے کچھ لوگ جو بلا عذر روزہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے روزہ چھوڑنا حرام ہے، کچھ لوگ جن کو عذر آ گیا ہے وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ان کو اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں فطر واجب ہے۔ اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یجب الفطر علی من یحتاجہ لانقاذ معصوم من مہلکۃ، کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، اب ڈوبنے والے کو جب بچانے کی آپ کوشش کریں گے، ممکن ہے کہ آپ بھی پانی پی جائے اور آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے روزہ توڑنے کی تو آپ روزہ واجبی طور پر توڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا یہ بہت اہم ہے۔ اور روزے کی قضا تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن جو اس انسان کو پریشانی لاحق ہے اس کو اسی وقت مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں لأن اس کی وجہ بتا رہے ہیں، دیکھیے لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَيُسَنُّ لِمُسَافِرٍ يُبَاحُ لَهُ الْقَصْرُ، اب ایسا مسافر جس کے لیے قصر کی اجازت ہے، مثلا جو اب ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ قصر میں جو مدت متفق علیہ طور پر مانی جاتی ہے وہ 83 کلومیٹر، لجنہ کے فتویٰ کے مطابق 83 کلومیٹر یا اس سے زیادہ آدمی سفر کرتا ہے تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کے لیے قصر کی اجازت ہے۔ کیوں؟ حدیث میں ہے لیس من البر الصیام فی السفر، ایسا آدمی جو قصر کرتا ہے اس کے لیے فطر یعنی روزہ ترک کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنا سفر کی حالت میں کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نسائی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رخصت دی ہے اس کو قبول کرو، اور اگر کوئی آدمی رکھ لیتا ہے تو یہ صحیح ہو جائے گی، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری حدیث یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ تو آپ نے کہا اگر چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو چھوڑ دو. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اختیار پر یہ معاملہ چھوڑ دیا. تو اگر کسی انسان کو رکھنے کی طاقت ہے تو انہیں رکھ لینا چاہیے، اور اگر کسی کو طاقت نہیں ہے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا یوسن مستحب ہے چھوڑنا مسافر کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر. تو یہ اہل علم کے نزدیک مثلا ائمہ اربعہ کے پاس یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کہ ایک انسان جو مسافر ہے کیا اس کے لیے روزہ ترک کرنا افضل ہے یا پھر اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے. تو جمہور کے پاس یہ ہے کہ ایسے مسافر کے لیے ترک کرنا افضل ہے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے. یہ جمہور کا موقف ہے. الصوم افضل یہ امام احمد کا قول ہے، اور جمہور کا قول اس میں یہ ہے کہ الفطر افضل یہ امام احمد کا. معلش تھوڑا سا وہ میں دونوں میں الٹا کر دیا. جمہور کا یہ ہے کہ صوم افضل ہے. جمہور کا موقف اس میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، اس میں جمہور کا یہی موقف ہے کہ روزہ رکھ لینا افضل ہے. اور امام احمد کہتے ہیں فطر یعنی روزہ ترک کرنا افضل ہے. امام احمد نے یہ جو دلیلیں دی ہیں یہ سب امام احمد ہی کی ہیں، کہ امام احمد ہی کے موقف کی تائید کرتی ہیں کہ لیس من البر الصیام فی السفر. آدمی روزہ رکھے یہ کوئی نیکی نہیں ہے اس اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو آپ قبول کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. بالکل یہ بات اللہ کو اسی طرح پسند ہے جس طرح آپ اس کے فرض کردہ چیزوں کو بجا لاتے ہیں، اس طرح یہ بھی بات پسند ہے. تو اسی بنیاد پر امام احمد نے کہا کہ روزہ ترک کر دینا سفر میں افضل ہے. جمہور نے کہا کہ نہیں، رکھ لینا افضل ہے. اس کی دیگر دلیلیں بھی انہوں نے دی کہ دیکھیے جیسے یہاں پر بھی ایک دلیل ہے اصوم فی السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں کچھ لوگ روزہ بھی رکھ لیتے تھے، تو روزہ رکھنے والا روزہ چھوڑنے والے کو ملامت نہیں کرتا تھا، روزہ اسی طرح روزہ چھوڑنے والے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے. تو یہ چیزیں سلف سے ثابت بھی ہیں. اس کے بعد وَلِمَرِيضٍ يَخَافُ الضَّرَرَ، وَلِمَرِيضٍ يَخَافُ الضَّرَرَ، ایسا بیمار ہے رکھ تو سکتا ہے، رکھے گا تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے. مثلا بہت سارے بیماریاں ہیں، شوگر جس کی ہائی ہے وہ رکھے گا تو اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، اور بھی اس کی شوگر بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور کوئی مسئلہ ہے. اسی طرح کڈنی کے جو پیشنٹ ہیں ان کو پانی پینا ضروری ہے ان کے لیے. وہ لوگ اتنی لمبے وقفے تک اگر وہ پیاسے رہیں گے تو وہ کنکر کڈنی سٹون جو وہ ان کے بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو یہ ایسے سارے مریض چھوڑیں گے تو وہ زیادہ ان کے حق میں افضل ہے. یہاں پر وہی کہنا وَلِمَرِيضٍ يَخَافُ الضَّرَرَ، ایسا مریض جو اگر رکھ لے تو اس کو نقصان کا اندیشہ ہے. کیوں؟ کس آیت کی بنیاد پر؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ایسے لوگ ٹھنڈے دنوں میں وہ اپنی قضا مکمل کر لے سکتے ہیں، روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. جب دن مختصر ہو، جب دن ٹھنڈا ہو، ایسے صورت میں وہ لوگ اپنے روزوں کو مکمل کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے سہولت ہے.
یعنی مستحب یہی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں جن کے مرض بڑھنے کا اندیشہ. اس کے بعد یہاں پر کہہ رہے ہیں وَيُبَاحُ لِحَاضِرٍ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ کہ ایک آدمی مقیم تھا، اچانک فون آیا، اس کو جانا پڑا، کوئی آدمی قریبی انسان کہیں اسپتال میں بھرتی ہو گیا، کہیں انتقال کر گیا، کوئی بات ہو گئی، اس کو جانا پڑ رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ روزہ ترک کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی مشائخ، روزہ چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک آدمی جی اپنے گھر پر تھا، اپنے شہر میں تھا، اس کو دن کے درمیانی حصے میں اس کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی نہیں شیخ، مکمل کر ہاں؟ لینا چاہیے، مکمل کر لینا چاہیے. اچھا چلیے، اور کوئی جواب؟ جیسا کچھ آگے کی عبارتوں میں ہے وہ دیکھے تو جو ہے نا چھوڑ دیے تو اچھا ہے بول کر. جی اور بھی کوئی کچھ بول رہے تھے؟ دیکھیے، اگر ایک آدمی روزہ ہے، وہ تو اسی ارادے سے رکھا تھا کہ میں روزہ پورا کروں گا، لیکن ضرورت آ گئی سفر کی، اب تو پھر وہ کن لوگوں میں شمار ہو رہا ہے اس کا؟ مسافر یا اہل عذر. یہ عذر ہے، یہ سفر آ گیا تو سمجھو کہ اس کو ایک عذر ہے اس کے پاس اب روزہ چھوڑنے کے لیے عذر. تو وہ یباح لحاضر یعنی یباح الفطر، یہ اسی پر عطف ہوتا آ رہا ہے. ویجب الفطر کے بعد علی من یحتاجہ، ہاں کی ضمیر یا ہو کی ضمیر اس میں الفطر کی طرف. ویسن الفطر ویسن الفطر لمریض ویباح الفطر لحاضر سافر فی اثناء النہار. ایسے کہ دن کے درمیانی حصے میں کوئی آدمی سفر پر نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا، یہ اس کی اجازت ہے. کیا ہے؟ ابو بصرہ الغفاری، وہ ان کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ فسطاط سے نکلے کشتی میں رمضان کے مہینے میں. جیسے ہی کشتی حرکت میں آئی تو انہوں نے اپنا دوپہر کا جو کھانا تھا وہ پیش کیا، حالانکہ ابھی پورے گھر بھی پورے کراس نہیں ہوئے تھے، یا کہ اس کو ابھی وہ چھپے بھی نہیں تھے. تو بلایا، سب دسترخوان لگانے کے لیے کہا. پھر اپنے ساتھی، سفر کے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ بھائی چلو آؤ کھاؤ. انہوں نے کہا دیکھو ابھی تک تو ابھی ہم گھر دیکھ رہے ہیں، ابھی تو آپ نے کہا کہ نہیں، کیا تم جو ہے اللہ کے رسول کی سنت سے منہ موڑنا چاہتے ہو؟ سفر شروع ہو گیا تو پھر آپ مسافر کے حکم میں ہو گئے، یہ ان کا کہنا تھا. بعض مسالک میں مذاہب میں یہ ہے کہ نہیں، پورا وہ جو شہر کا آبادی والا علاقہ ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے، تو آپ گویا کہ اپنے علاقے سے نکل گئے تو مسافر ہوں گے. اب اس میں جیسے کچھ اس صحابی کا فہم ہے کہ آپ یہاں سے حرکت کر دیا، آپ کی اونٹنی، آپ کی گاڑی نکل چکی، اب بعض علاقوں میں تو شہر پھیلا رہے گا، مان لیں آپ کسی بڑے شہر سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم کتنا وقت درکار ہے مشائخ سٹی سے باہر آنے کے لیے؟ بغیر ٹریفک کے 40 منٹ تو لگتے شیخ. ٹرافک ہو تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے. لگ جائے گا. جتنا بڑا شہر اتنی بڑی پریشانی ہے اس شہر سے نکلنے میں. خیر اب تو پھر بھی تھوڑے کیا کہتے ہیں ہائی ویز آ گئے ہیں، بریجز آ گئے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا شارٹ میں لوگ باہر نکل جاتے ہیں، ورنہ تو 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں آدمی کو صرف شہر سے باہر نکلنے میں. تو ایسا اگر کہیں گے تو پھر اس اعتبار سے آدمی دونوں کے درمیان میں پھنس جائے گا، نہ ادھر کا کیا کہتے ہیں، نہ پوری طرح وہ سفر میں شمار ہوئے گا، نہ پھر اس کا
हज़र में शुमार होएगा। इस एतबार से ये जो सहाबी का फहम है कि बस यहाँ से निकले, सवारी छुटी, तो आप मुसाफिर के हुक्म में शुमार हो गए। उसके बाद और हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस, इज़ा फ़ारक़ बुयूत क़रियतिहिल आमिरा लिमा तक़द्दम, जो आबादी वाला इलाका है उसको क्रॉस करना चाहिए, ये हजरत अनस की हदीस में है। वलिअन्नहु क़ब्लहु ला युसम्मा मुसाफिरन, ये कहते हैं कि जब तक आप शहर छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। खैर, अब ये तो जैसे इन्होंने घरों के रहने की या आबादी वाले इलाके से आगे बढ़ने की बात कही है, ये हर इंसान जो सफर पर निकला हुआ है उसी को सही अंदाजा हो जाता है कि मैं अब आबादी से बाहर आ चुका हूँ, नहीं आ चुका हूँ, 30-40 किलोमीटर में बाहर निकल चुका हूँ, फिर भी आबादी ही में हूँ। तब सही बात तो ये है कि मुसाफिर को उसका अंदाजा हो जाए कि भाई मैं सफर भी शुरू कर चुका हूँ, मैं अपने इलाके से बहुत दूर भी आ गया हूँ, फिर भी यहाँ आबादी घर दिख रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, जैसा कि अभी हदीस गुजरी। वल अफदल आदमुल फित्र तगलीबन लिहुक्मिल हदर, ये कह रहे हैं, उसको खिलाफ भी नहीं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अफजल ये है कि फिर ऐसा आदमी जो है सब्र करे, रुक जाए यहाँ तक कि वो पूरी आबादी से बाहर हो जाए, क्योंकि उस वक्त तक वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा। ये भी कह रहे हैं कि खुरूज मिनल खिलाफ, ये ऐसे इख्तिलाफी मसले से बाहर आने के लिए ये उसके हक में अफजल है कि वो रोजा उस वक्त तक न छोड़े या फिर वो खाना वाना ना खाए जब तक कि वो पूरी तरह आबादी से बाहर ना निकल जाए। ये एक मौक़िफ़ है, वरना तो जो सहाबी का फहम है वो बहुत ही मुअतबर है कि जब आप निकल गए, पूरा पुख्ता इरादा है आपका सफर का, आपकी नीयत के एतबार से, आपके निकल जाने के एतबार से आपका हुक्म मुसाफिर का हुक्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने बिल्कुल तंबीह की और कहा अतरगब अन सुन्नति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो दूसरे सहाबी थे वो भी खाने लगे। उसके बाद एक मसला है, इंशाल्लाह यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं, उसके बाद वाले मसले में थोड़ी सी तफसील है तो उसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। वली हामिलिन व मुर्दिइन, वहाँ से इंशाल्लाह आइंदा हल्के में पढ़ेंगे। नक्तफी बिहज़ल क़दर व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।